बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों और अज़ीज़ व क़रीब के साथ जहाँ जहाँ भी हैं बखैर आफ़ियत भी होंगे और खुश व खुर्म भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आपकी ज़िंदगी को आसान फरमाए और आपको अपने मकासद में कामयाब फरमाए, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमें हमेशा आपकी राय का इंतज़ार रहता है और हम कोशिश करते हैं कि उनका फर्दर जवाब भी दिया जा सके। शुक्रिया। आज मैं फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एयरफोर्स लीग्स के पार्ट 2 के लिए। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों मैंने इसका पार्ट 1 आपकी खिदमत में पेश किया था और उस सहाफ़ी के बारे में कुछ बातें आपसे की थी और प्रोग्राम क्योंकि बहुत लंबा था तो मैंने इससे आपसे वादा किया था कि इसका सेकंड पार्ट आपकी खिदमत में बहुत जल्द पेश करूँगा। तो आइए चलते हैं। हमारा जो पहला पार्ट था, पहला हिस्सा था इस प्रोग्राम का, उसमें हमने इसका पोस्टमार्टम किया था इस सहाफ़ी के प्रोग्राम का अबाउट नेपोटिज़म, किकबैक्स, मियाँ वाली अटैक्स, मियाँ वाली बेस पर वो ये नहीं किया कि वो अभी बात होगी। और उन्होंने ये कहा है कि इस बात पर ज़्यादातर अब वो सहाफ़ी साहब एक और महकमा को अपने प्रोग्राम में लेके आए जिनका नाम है डॉक्टर आयशा सिद्दीकी। वो एनालिस्ट हैं और उनसे वो इस बारे में राय तलब फरमा रहे थे। अब बात ये होता है कि तमाम किकबैक्स, नेपोटिज़म, कमीशंस, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस और लोगों की इंक्वायरीज़ को दबा देना, ये जो पहले प्रोग्राम में बातें हुई थी, उनको इन्होंने अब मियाँ वाली के ऊपर जो दहशत गर्दों का हमला हुआ था, दहशत गर्दी का जो हमला हुआ है उसके साथ जोड़ने की कोशिश की है। भाई इन चीज़ों का उस दहशत गर्दी के साथ क्या ताल्लुक़ है, और अगर उस दहशत गर्दी के साथ ताल्लुक़ हो भी तो उसमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ का रिस्पॉन्सिबल है दहशत गर्दों को रोकने में, या उनको इन्वाइट किया उन्होंने कहा कि आप हमला करें। इससे पहले आपको कैसी कैसी जगहों पर था कि GHQ पर भी हमला हुआ था। GHQ इज़ मोर सेंसिटिव दैट मियाँ वाली बेस। तो आपके GHQ पर हमला हुआ, आपके पुलिस अकेडमी पर हमले हुए, तो उसके बारे में फिर उनको आपने जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया। इस तरह तो फिर ये होता है कि बाज़ाहिर फिर आपका एक और बहुत ही साझा जो था जिसको हम आज तक भूल नहीं सके, 16 दिसंबर को जो पेशावर के APS में हुआ था जिसमें मासूम बच्चों की शहादतें हुई थी। तो उसमें किसका कसूर है? दहशतगर्दी में दहशतगर्द खुद जिम्मेदार होते हैं और इस तरह की दहशतगर्दी को रोकना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से इसी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है, काफ़ी हद तक इसमें कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। लेकिन अब अगर दहशतगर्द दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे कुछ मैं तो यही कहूँगा कि गैर ज़िम्मेदार किस्म के सहाफ़ी जो हैं, या नाकमत अवदेश किस्म के सहाफ़ी हैं, उन लोगों की मजम्मत करने की बजाय और पाकिस्तानियों का हौसला बढ़ाने की बजाय उनको हर उस चीज़ को जो है ना, दहशतगर्दों के हमले को किसी न किसी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इस प्रोग्राम में हुआ। अब डॉक्टर आयशा इफ़त साहबा ने जो अपना तजिया पेश किया, उन्होंने कहा कि जी ये जो मियाँ वाली बेस पर हमला हुआ है, जो अटैक हुआ था दहशतगर्दों का, और जिसके बारे में कहा गया था कि इस हमले को नाकाम बना दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोई फाइटर जहाज़ जो है वो जेट वो तबाह नहीं हुआ। सिर्फ गालबन 6 जहाज़ के बारे में कहा गया कि उनको नुकसान पहुँचा है। तो डॉक्टर इफ़त साहबा आयशा साहबा फरमाती हैं कि वो जो 6 जहाज़ थे वो K8 हैं, चाइनीज़ ट्रेनर है, क्योंकि मियाँ वाली बेस जो है ज़्यादातर ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो पहले होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए जहाँ पर ट्रेनर जहाज़ रखे जाते हैं, इससे पहले जहाँ पर T-33 थे, T-37 थे, मुशाक थे। अब जो है ना T-33 क्योंकि बहुत पुराना हो चुका था उसको रिप्लेस किया गया है K8 से, और K8 जो है ये चाइना का ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो पायलट्स को तरबियत देता है। अब मोहतरमा ये फरमा रही हैं कि ये जो K8 है ये भी एक कंट्रोवर्शियल परचेज़ थी, यानी कि ये जो प्रोक्योरमेंट हुई थी, ये K8 जहाज़ जो ख़रीदे गए थे ये भी कंट्रोवर्शियल थे। और ये जहाज़ हालांकि ये सदू साहब के दौर में तो नहीं ख़रीदे गए थे, ये उन्होंने ख़ुद बताया कि 1980s में एयर मार्शल हकीमुल्लाह साहब जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे तो उनके दौर में ख़रीदे गए थे। तो ये कुछ क्या कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट डील नहीं थी। हालांकि एक बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स में असर खान, एयर मार्शल नूर खान और एयर मार्शल चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल हकीमुल्लाह खान से ज़्यादा ईमानदार अफसर कभी नहीं आया। हकीमुल्लाह खान के ऊपर भी जो उंगली उठा रहे हैं कि ये उसके ज़माने में जो ये परचेजिंग हुई उसमें प्रोक्योरमेंट में,
بے ضابطگیاں ہوئیں اور یہ جو ٹرانسپیرنٹ پرچیز نہیں تھی، پروکیورمنٹ نہیں تھی. اچھا، اب اگر یہ ٹرانسپیرنٹ پروکیورمنٹ نہیں تھی تو اس کا سلسلہ سدھو صاحب کے ساتھ کہاں جوڑا جا رہا ہے؟ یہ جو موجودہ چیف آف ایئر اسٹاف ہیں جن کے بارے میں انہوں نے پروگرام پیش کیا ہے، یعنی کہ ہر چیز کا ذمہ دار ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے. اب وہ یہ فرماتی ہیں کہ انتظام میں 3 جہازوں کا نقصان بتا رہی ہے، جبکہ در حقیقت 14 جہازوں کا نقصان ہوا ہے اور سچ نہیں بولا جا رہا. ان کا زیادہ زور اس بات پر تھا کہ سچ نہیں بولا جا رہا، حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے، جتنے نقصانات ہوئے ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کو کہ یہ کیا ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو دفاعی معاملات ہوتے ہیں یا ملک کی کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، اور جب وہاں پر اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے، تو اگر نقصانات زیادہ بھی ہوں تو ان کو ہمیشہ جو ہے نا کم بتایا جاتا ہے. اگر کہیں پر جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو 2 ممالک جو ہوتے ہیں وہ دونوں اپنے حریف کے نقصان کو زیادہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اگر ان کا اپنا نقصان اس حریف سے زیادہ بھی ہو تو اس کو کم بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ریزن ہوتی ہے کہ عوام کا اور عام لوگوں کا اور اس سے متعلق لوگوں کا مورال جو ہے وہ لو نہ ہو، مورال ڈاؤن نہ ہو، ان کا مورال ہمیشہ ہائی رہے. تو یہ مورال ہائی کرانے کے یہ رکھنے کی ٹیکٹکس ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نقصان زیادہ ہوا یا کم ہوا ہے، میں اس بحث میں پار ہی نہیں رہا. میں صرف اور صرف اس پروگرام کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو پیش کیا گیا. تو اس میں اگر وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ نقصان کم زیادہ ہوا ہے اور اس کو کم بتایا گیا ہے تو دس از نان سینس. اس الزام کی پھر حقیقت نان سینس میں اس کو کہہ سکتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ یہ نہ تو اس کی کوئی اخلاقی جواز ہے اور نہ اس میں کوئی کرپشن ہے. تو پھر اس میں چیف آف ایئر اسٹاف کا کیا نقصان وہ ہے، اس پر کیوں الزام لگایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کم بھائی یہ جو نقصان ہوئے ہیں یہ چیف آف ایئر اسٹاف چھپا تو نہیں سکتے. جہاز 14 تباہ ہوئے ہیں تو وہ 3 دکھائیں گے جی 3 تباہ ہوئے ہیں، باقی تو یہ ہیں. یہ پوری حکومت کے علم میں ہوتا ہے، پوری سیکورٹی ایجنسیز کے علم میں ہوتا ہے، ISI ادر سیکورٹی کے ادارے جو ہوتے ہیں، ہماری جو خفیہ کی ایجنسیاں اور ہیں ان کے علم میں ہوتا ہے. اس میں فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا. اب وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی تسی ساڑا خیال رکھو جہاز تے 14 تباہ ہونے پر تسی 3 دسو گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ ماجے ساجے کا گھر نہیں ہے کہ جہاں پر ماجے نے ساجے کو سمجھا دے اور ساجا اس کے باتوں میں آ کے اس نے اپنی باتیں اسی کے مطابق کہنا شروع کر دی. آئی مین ریڈیکولس تھنگز دے آر ٹاکنگ ان دس پروگرام. اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایئر چیف جب ان کو بنایا گیا تو ظاہر ہے کہ اس میں ہاتھ تو تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا اور جنرل فیض حمید کا. ٹھیک ہے، ڈو ایگری، ہم مان لیتے ہیں اس چیز کو. تو اس چیز میں یہ چیز نگیٹ ہوگی نا جو پہلے حصے میں انہوں نے بیان کی تھی سو کال صحافی صاحب نے، جرنلسٹ نے، کہ جی وہ آؤٹ آف ٹرن انہوں نے پروموشن لی. وہ تو ایسے کہہ رہے تھے جیسے چیف صاحب خود اپنی پروموشن جو ہے نا وہ اپنی پروموشن لی، انہوں نے خود کو اپنا چیف بنا دیا ایئر فورس کا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب وہ چیف بنے تو ایک بارات لے کر وہ اپنے گاؤں گئے، باراتیوں کی طرح ان کا وہاں پر استقبال کیا گیا. اور وہ چیف آف اسٹاف بننے کے بعد پہلی بار جب اپنے گاؤں آئے، اپنے علاقے میں آئے، تو وہاں پر ہیلی کاپٹر پر آئے اور وہاں ریڈ کارپٹ بچھایا گیا اور ان کا ریڈ کارپٹ استقبال ہوا اور ان کو ایسا پروٹوکول دیا گیا. او بھائی، ہی از اے چیف آف ایئر اسٹاف، اور چیف آف ایئر اسٹاف ایک ایسی ایئر فورس ہے جو دنیا کی مانی جانی پر ایئر فورس ہے. پاکستان ایئر فورس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتی اور نہ ہی آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں، جو کہ آپ کے ان کے پروگراموں سے ظاہر ہے کہ آپ لوگ ایئر فورس سے کوئی خاص برخاست رکھتے ہیں. مجموعی طور پر تو آپ پوری ڈیفینس فورسز سے رکھتے ہیں، لیکن خصوصاً اب اس پروگرام میں آپ نے ایئر فورس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ایئر فورس کے اوپر آج تک کسی قسم کا ایسا الزام نہیں لگایا جا سکا. تو اب آپ لوگوں نے ایک تخیلاتی پروگرام بنا کے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کو بھی کنٹروورشل کیا جا سکے اور دنیا کی نظروں میں اس کا امیج جو ہے نا وہ کم کیا جا سکے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. یہ میں آپ کو ایک بات ابھی سے بتا دیتا ہوں. ایئر فورس کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہنا ہے، اور اس کی جو پروفیشنل ایبلٹی ہے اور جو اس کی کیپیبلٹیز ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارے دشمن بھی اس کو مانتے ہیں، اور اس کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ انہوں نے جو ابھی نندن والا جہاز جا کے کیا تھا وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ لوگ بھول جاتے ہیں. وہ بھی سدھو صاحب کے زمانے میں ہوا تھا. اس وقت بھی ایئر چیف یہ بابر سدھو ہی تھے میرے خیال میں، ایف آئی ایم ناٹ فارگیٹنگ. اگر کوئی میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میری تصحیح کر دیں. تو وہاں پر اب بات آ رہی ہے پروٹوکول اور ریڈ کارپیٹ کی. اب اگر ان کے علاقے کے لوگوں نے ان کو پروٹوکول دیا کہ ان کے علاقے کا ایک بندہ اتنے اعلیٰ عہدے پر پہنچا ہوا ہے، تو یہاں پر تو آپ کے جو کونسلر بن جاتے ہیں، جو میئر بن جاتے ہیں، جو ناظم ضلعی ناظم بنتے ہیں، جو MPs وغیرہ بن جاتے ہیں، وہ جب جیتتے ہیں تو کیا کچھ ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر آپ باتیں کیوں نہیں کرتے. اور یس، پھر انہوں نے کہا کہ جو لاہور میں نیول کالج کی ایک تقریب میں گئے تھے تو لاہور ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر پر گئے. 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، انہوں نے گاڑی میں طے نہیں کیا، وہ وہاں سے ہیلی کاپٹر پر گئے. یہ ان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہوتا. دس پروٹوکول از گیون ٹو دا رینک
गिवन टू द डेजिग्नेशन के जिस ओहदे पर कोई बंदा फैज होता है ये प्रोटोकॉल उसके लिए मखसूस होते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान थे, वो हेलीकॉप्टर पर बनी गाला से अपने ऑफिस क्यों आते थे, जबकि उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए थे कि वो तो साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। हॉलैंड के वज़ीर आज़म की मिसालें दी थी, हॉलैंड के सदर की मिसालें दी थी कि वो लोग बाइसिकल पर सफ़र करते हैं, तो मैं भी बाइसिकल पर सफ़र किया करूँगा। और उसके बाद जो ही वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने बाइसिकल की जगह हेलीकॉप्टर को बाइसिकल बना दिया। शायद उनके कागजों में बाइसिकल हेलीकॉप्टर होता है। तो आप इस तरह के छोटे छोटे और इस तरह की वो जो क्या कहते हैं कि मीन किस्म की बातें जो है ना वो आप मत करें। इफ़ यू हैव सम सॉलिड एविडेंस अगेंस्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कम विद दैट। लेकिन उसने कहा वही बात आ रही है कि जी जिसने ये पेपर लिखा है, जो इस पेपर का ऑथर है, जो इस पेपर का मुसन्निफ है, ही हैज सम व्हाट यू कॉल इट के उसके दिल में एक गुस्सा है, गम गुस्सा है, राइट। और उस गम गुस्से का इजहार वो कर रहा है इस पेपर में। किस चीज़ का गम गुस्सा है भाई? अगर इफ़ ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स, ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, तो किस चीज़ का गम गुस्सा है जरा बताएं। फिर उन्होंने इस चीज़ को जोड़ दिया कि अगर चीफ ऑफ एयर स्टाफ को अपनी सिक्योरिटी से ख़तरा है, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, वो अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करते और वो कार के ज़रिए सफ़र करने की बजाय हेलीकॉप्टर में जाते हैं, तो फिर आम आदमी जो है इस मुल्क में रहने वाला उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? मीन्स कि शी इज़ डिफेंडिंग दोज पीपल हु आर रनिंग अवे फ्राम पाकिस्तान ड्यू टू देयर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। तो वो उनको इस चीज़ से जोड़ने की कोशिश कर रही है कि अगर सिक्योरिटी का ये हाल है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो अपने आप को सिक्योर नहीं करता, तो हम आम आदमी को कैसे कह सकते हैं कि वो जहाँ पर सिक्योर है। इसलिए लेट देम गो, जो जा रहे हैं, हम तो कहते हैं भी जा रहे हैं जाने तो उनको, क्यों वो जाएंगे तो बाद से ज़रा मुबादला भेजेंगे पाकिस्तान में, इसका फ़ायदा ही होगा ना। तो वही यू आर शोइंग यूर व्हाट यू कॉल इट डुअल फेस। कहीं पर आप कहते हैं कि लोग जा रहे हैं तो अच्छा है, और कहीं पर आप कहते हैं कि लोग जा रहे हैं तो वो अपने आपको इनसिक्योर फील करते हैं। तो अगर इनसिक्योर फील करते हैं तो फ्राम आई थिंक past few years this thing is happening. People are thinking that they are insecure, they are not secure in Pakistan and they are running away. तो इन चंद सालों पहले कौन थे जहाँ पर? तो उन हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आप उन हालात के बारे में आप आला हुकाम हैं, या अगर जहाँ तक आपकी अप्रोच है, आप अपने इन प्रोग्रामों में लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे अपने आप को सिक्योर कैसे महसूस कर सकते हैं, वो अपना क्या किरदार अदा करेंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक महफूज और सिक्योर कंट्री कहलाए और किसी को जहाँ से जाने की ज़रूरत महसूस ना हो। लेकिन जाने की ज़रूरत तो इकोनॉमिक भी है ना, ये सिर्फ सिक्योरिटी रीज़न नहीं है। उससे पहले जो मिलियन के हिसाब से पाकिस्तानी गए हुए, दैट टाइम पाकिस्तान वॉज क्वाइट पीसफुल एंड वेरी मच सिक्योर कंट्री, तो वो लोग उस वक्त क्यों गए हुए हैं यहाँ से छोड़ के? इकोनॉमिक रीज़न की वजह से गए हुए हैं। आप मोहतरमा जो साहब के बैठे हुए हैं, मोहतरमा डॉक्टर आयशा आपके साथ जिन्होंने आपको इन्वाइट किया हुआ है, ये जो आपके हमारे जर्नलिस्ट हैं, ये खुद अब्रॉड रहते हैं। डू यू थिंक दैट ही फील्स हिमसेल्फ इनसिक्योर ओवर हियर इन पाकिस्तान? ये क्यों बाहर रहते हैं? आप क्यों बाहर रहती हैं? और बहुत सारे और लोग जो गुज़श्ता कई सदियों से, आई मीन अशरों से, कई दहाइयों से बाहर रह रहे हैं। उस वक्त तो पाकिस्तान सिक्योर कंट्री था। UAE और ऑल दिस मिडिल ईस्ट कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया एंड UAE, पाकिस्तान सेटल्ड देयर सिंस 1970-71 जब UAE बना था। आई मीन व्हेन इट बिकेम यूनाइटेड और UAE बना मुख्तलिफ रियासतों की वजह से। तो दैट टाइम पीपल केम टू गिव द प्रोग्रेस इन दैट कंट्री। इस मुल्क को उन्होंने अपलिफ्ट किया है। UAE को पाकिस्तानी बारे में नॉट ओनली पाकिस्तानी से एक्सपेक्ट जो होते हैं, जो बाहर के होते हैं बाशिंदे, उन्होंने इसको मुल्क को बनाया है। क्यों? वो इकोनॉमिक रीज़न की वजह से। तो उस वक्त पाकिस्तान कोई सेफ था। फिर यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग क्यों आ गए थे? भुट्टो साहब के दौर में हुआ था ये। दैट टाइम पाकिस्तान उसको एक सेफर कंट्री। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी मियाँ वाली में जो अटैक हुआ था तो वहाँ पर ऑयल का एक ज़ख़ीरा था जो तबाह हो गया था, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। तो भाई बात वही आ रही है कि ये दहशत गर्दी जो है ना किसी शख्स के बस की बात नहीं है, उसको रोकना इतना आसान नहीं है और उसमें किसी का कसूर नहीं होता। ये आप नहीं कह सकते कि ये दहशत गर्दी जो है ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर हर चीज़ की जिम्मेदारी उसके हेड पर आप डाल दें। रेलवे में हादसे होते कितने वज़ीरों ने इस्तीफ़ा दिया? फिर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त होते थे, जितने हादसा हुए और जो कुछ होता रहा वो इस्तीफ़ा दे देते। फिर जब इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर उनके जो उनके जो एयरक्राफ्ट जो थे अटैक करने के लिए आए थे जहाँ पर और वापस चले गए थे, ये तो हमारा जो रिएक्शन था वो दूसरे दिन था ना। उस दिन तो वो एयरक्राफ्ट वापस चले गए थे। उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? उस वक्त तो आप लोगों ने किसी ने मुझे नहीं कहा कि जी ये क्या हो रहा है, व्हाई इट इज़ हैपनिंग।
تو ایسی باتیں جو ہے نا یہ ملک کو ڈیگریڈ کرنے والی باتیں ہیں. اس سے ملک کو آپ ترقی یافتہ نہیں بنا سکتے بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے. دنیا کا اعتبار اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک سے. آپ اس ملک میں جو انویسٹر آ رہے ہیں ان کا جو کانفیڈینس ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کانفیڈینس کو شیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستانی خود اپنے آپ کو کیسے سیکیور محسوس کریں گے تو پھر باہر کا بندہ جہاں پر کیسے آئے گا. وہ تو کہے گا کہ جی آپ کے جو چیدہ لوگ ہیں جو برین ہیں وہ جہاں پر بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتے تو ہم کیسے جائیں وہاں پر. اب اس کے بعد سدھو صاحب کے بارے میں جو کنکلوژن ہوا وہ یہ ہوا کہ جو ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا, اس کے بعد یہ جو ہیلی کاپٹر پر انہوں نے سفر کیا اور اس ٹائپ کی ایک دو اور مثالیں انہوں نے دی جن کا میں ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا بیکاز وہ چیزیں قابل ذکر ہیں ہی نہیں. تو وہ شودے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. شودہ پن آئی ڈونٹ نو واٹ از ایگزیکٹ میننگ آف دس شودہ پن بیکاز آئی ایم ناٹ ویل پنجابی. تو لیکن میرا اندازہ ہے کہ شودے پن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ کمپلیکس کا جس بندے کو احساس ہو اور وہ جو ایک چھوٹا بندہ ہوتا ہے وہ کچھ بڑے عہدے پر پہنچ جائے تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آئی تھنک دس از دا رائٹ ورڈ ٹو سے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے, وہ اپنی قابلیت سے جہاں تک پہنچے ہیں اور اس میں اگر ان کے عہدے کا مرتبے کا پروٹوکول ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے تو اظہار کیوں نہ کریں. آپ اگر کہیں پر ڈپٹی کمشنر لگ کے اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو لوگ ڈھول پتاشے لے کر ڈھول تماشے لگا کے اور جناب شہنائیں بجا کے آپ لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. تو ہی از چیف آف ایئر اسٹاف. میں نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ دنیا کی بہترین ایئر فورس کا چیف ہونا قابل فخر بات ہے. تو اس میں اس علاقے کے لوگوں کے لیے بھی قابل فخر بات ہوتی ہے. اگر انہیں اس طرح کا وہ استقبال کیا, ریڈ کارپٹ بچھایا, تو اس میں میرے خیال میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس میں کسی شعبے پر کی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے جرنلسٹ نے آخر بار یہ تسلیم کیا کہ ایئر فورس میں آرمی اور نیوی کے مقابلے میں زیادہ ایگریشن ہوتی ہے, وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, زیادہ شارپ مائنڈیڈ ہوتے ہیں, مگر کچھ چیف آف اسٹاف ایسے نہیں تھے. پھر یہ کہ وہ چیف کے بارے میں کہا گیا, موجودہ چیف جو ہیں جن کے بارے میں سارا پروگرام کیا گیا ہے, یہ کہ وہ اپنے لوگوں کو پروموشن دیتے رہے اور اپنے لوگوں کو پروموشن نیپوٹزم دوسرے لوگوں کو سائڈ پر کرتے رہے, اپنے لوگوں کو پروموشن دیتے رہے. اور انہوں نے 450 کے قریب پیلٹس جو ہیں ان کو ایئر فورس سے نکالا. بھائی اگر 450 کے قریب پیلٹس کو ایئر فورس سے نکالا گیا ہے تو ایئر فورس کسی وہی ہے کہ آپ کے مامے کے گھر نہیں ہے, نہ میرے مامے کا گھر ہے, نہ چیف آف اسٹاف کے مامے کا گھر ہے کہ جس کو مرضی ہے اس سے اٹھا کے اپنے گھر سے باہر پھینک دے. دیر مسٹ بی سم ریزن, سرٹن ریزنز ہوں گی جس کی وجہ سے اگر یہ نکلے ہیں اتنی تعداد میں پیلٹ سب تو کیوں گئے ہیں. دیر شوڈ بی سم ریزن. ورنہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہمارے اتنی اچھی خفیہ ایجنسیز ہیں, دنیا کی ٹاپ کی خفیہ ایجنسیز ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ جہاں پر کیا ہو رہا ہے. آپ نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ ایئر فورس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی FLU اس کو کہتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں, تو وہ جو ہے ان کے کہنے پر افسروں کے اوپر نگاہ رکھتی تھی. یس, اس کا کام ہے یہی کہ انٹرنل سیکیورٹی کو دیکھنا. تو انٹرنل جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ حالات و واقعات ہو رہے ہیں اس میں چاہے افسر ہوں چاہے وہ ادر رینکس کے ایئر مین ہوں, ان سب کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے کیونکہ اس کا کام باہر کے کسی اس سے متعلق نہیں ہوتا. دے آر ورکنگ ود ان دا آرگنائزیشن. اپنی جو آرگنائزیشن ہے پاکستان ایئر فورس کے اندر ہی کام کرتے ہیں اور وہ ہر ایک پر نظر رکھتے ہیں اور ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے امیڈیٹ باس کو رپورٹ کرتے ہیں. ان کا جو آفیسر کمانڈر ہوتا ہے OC FLU, پھر وہ وہاں سے بیس کمانڈر کو رپورٹ کرتے ہیں اور دین بیس کمانڈر سینڈ دیز رپورٹس ٹو دا ایئر ہیڈ کوارٹر. تو یہ ایک چین ہے اور اس کے مطابق انہوں نے یہ کام کرنا ہے. تو ان کا کام ہی یہ کہ ہر ایک پر نظر رکھنا کہ اگر آپ کسی جگہ پر ایئر فورس میں ہیں کسی رینک پر اور اس کے بعد آپ کا رہنے سہنے کا انداز جو ہے بیانڈ یور مینز جس کو کہتے ہیں وہ ہو, اس سے زیادہ ہائی اس میں آپ لائف گزار رہے ہیں جو کہ آپ کی انکم اتنی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ آپ پر نظر رکھیں گے کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ صرف چیف آف ایئر اسٹاف ان کو کہتے ہیں کہ جی میرے جو گروپ کے لوگ نہیں ان کے اوپر نظر رکھو. وہ ہر ایک کے اوپر نظر رکھتے ہیں, دس از دیئر ڈیوٹی, اور یہ اس کو اپنے فریضے کے طور پر سر انجام دیتے ہیں اور ان کو انجام دینا چاہیے اور وہ دیتے رہیں گے. پھر یہ 450 پیلٹس کی جو بات ابھی ہوئی ہے وہ آ رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 450 پیلٹس
کیا جو چیف آف ایئر اسٹاف ہے ان کے اتنے رشتہ دار ہیں کہ ان کی جگہ پروموشن کرنے کے لیے انہوں نے 450 پائلٹس کو نکال دیا؟ ان کے اتنے زیادہ رشتہ دار جو ہے ایئر فورس میں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو دیٹ شوڈ بی دا گنیز، اٹ شوڈ بی ان دا گنیز بکس آف ریکارڈ کہ ایک آدمی کے اتنے رشتہ دار جو ہے ایئر فورس کے اندر آفیسر گریڈ پر ہیں اور وہ سرو کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے محترمہ نے ایک اور شوشہ چھوڑا کہ چیف آف ایئر اسٹاف جو ہے ان کو باعث یعنی کہ باعث قرار دیا کہ یہ تعصب پسند ہے، یہ متاثر ہیں۔ متاثر کیوں ہیں؟ کیونکہ دو جو کیٹیگریز ہیں پیلٹس کی، F-16 JF-17 اور معراج، ان کو آپس میں لڑانے کی ریولری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جی ان کے ظاہر میں ان کے زمانے میں جو ہے چیف آف ایئر اسٹاف کے زمانے میں بیکاز ہی از فرام معراج کیڈر، تو اس میں وہ جو ہے معراجز کے مقابلے میں F-16 اور JF-17 کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، اس کیڈر کے پیرنٹس کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یار حد ہو گئی ہے۔ چائلڈش تھنگس دے آر ٹاکنگ اباؤٹ۔ ویسے تو اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے ضمیر نے، مجھے بہت غصہ آیا ان کی باتیں سن کے، تو مجھے مجبور ہو گیا کہ میں یہ پروگرام کروں، اور یہ آج اس کا آخری حصہ ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جو اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ کیسا سسٹم ہوتا ہے اور کس طرح چلتا ہے۔ اور یہ چائلڈش تھنگز ہے کہ جی وہ نیگلیکٹ کر رہی ہیں۔ بھائی F-16 ہر بندے کو پتہ ہے کہ اٹ از فار سپیریئر ایئر کرافٹ معراجز تو 60s کے ایئر کرافٹ ہیں، اب وہ بہت پرانے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا جو نیا ورژن آ رہا ہے لائک رافیل اور معراج 2020 کے ایئر کرافٹ جو ہے فرینچ، وہ ہمیں نہیں مل سکتے کیونکہ انڈیا وہ لے رہا ہے۔ تو ہمیشہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے کہ جو ایک کنٹری کو جہاز ملتے ہیں وہ دوسری کنٹری کو، خاص طور پر دشمن کنٹری کو نہیں ملتا، جن کے آپس میں مخالفت ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر ریولری والی کون سی بات آ گئی کہ چیف آف اسٹاف سے چاہ رہے ہوں کہ شاید وہ معراجز کو جہاں پر لیا جائے، کہاں سے دیں گے وہ؟ اور ان کی سوچ سے کیا اس پر فرق پڑ جائے گا کہ F-16 جو ہے نا وہ سپیریئر نہیں ہے، یا JF-17 تھنڈر سپیریئر نہیں ہے؟ وہ ہے، اور اب پاکستان ایئر فورس ڈیپینڈ ہی ان کے اوپر کر رہی ہے۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو ہے نا باعث ہیں اور ان سے جو ہے نا وہ برابری کا سلوک نہیں کرتے اور ان کے ساتھ تعصب برتتے ہیں؟ اس کی کوئی ایک مثال بھی تو دے دینا کہ تعصب برتنے کی کون سی مثال ہے؟ مثال ود دا پروف، ود دا ایویڈینس۔ ایسے کہنے کی بات پہ تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، دیٹ آئی ڈونٹ بلیو۔ تو اس پروگرام کا مقصد میرا یہی تھا کہ ہمیں بحیثیت پاکستانی سوچنا چاہیے، اپنے ملک کے ساتھ اپنے ملک کے اداروں کی بہتری کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس طرح کی بے بنیاد اور بیس لیس چیزوں کو سامنے لا کر اپنے ملک کی، اپنے اداروں کی جاگ رسائی نہیں کرانی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج تک اتنے کافی، اور اس پروگرام کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری باتوں سے اتفاق ہو یا اختلاف ہو، یا اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کامنٹس باکس حاضر ہے، آپ بلا جھجک مجھے کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام کے لیے پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔